یہ مصطفیٰ نے فرمایا تو اندازہ لگاؤ جو ایمان والا ہوگا وہ کتنا زیادہ سنے گا، وہ کتنا زیادہ سنے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، ذبح کیا ہوا پرندہ جب سن سکتا ہے، مور ہے سنتا نظر آیا، کبوتر ہے سنتا نظر آیا، بطخ ہے سنتی نظر آئی، یہ چاروں جانور جب حضرت ابراہیم نے پکارا تو سنتے نظر آئے، جس کی ترجمانی قرآن پاک یوں ارشاد فرما رہا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزرے تو آپ نے ایک مردہ آدمی کو دیکھا، جسے تفسیر سیرت الجنان میں علامہ ابو القاسم بلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے جب گزر رہے تھے تو ایک مردہ انسان کی لاش کو دیکھا۔ جیسے ہی لاش کو دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردہ کیسے زندہ فرماتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے۔ جب ابراہیم نے عرض کیا کہ مولا مجھے بتا دے تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، تو رب فرماتا ہے ابراہیم اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى۔ اعلیٰ حضرت زمانی فرماتے ہیں کہ جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ عرض کی مولا مجھے یقین ہو جائے، یقین کامل ہو جائے کہ واقعی تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں چاہتا ہوں دل کو قرار مل جائے، مولا زندہ کر دے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر۔ اللہ فرماتا ابراہیم 4 پرندے لے لے، 4 پرندوں کو لے لے، فصرهن اور ان کو ذبح کر، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا 4 پہاڑوں پر رکھ، ذبح کر کے خلط ملط کر اور 4 پہاڑوں پر سب کے گوشت کو رکھ دے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم ادعهن يأتينك سعيا، پھر ان کو بلا، وہ دوڑتے ہوئے تیری بارگاہ تک آئیں گے، بلا یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب حضرت ابراہیم نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے 4 پرندے جس میں ایک مور تھا، ایک کبوتر، ایک کوا اور ایک بطخ۔ اس کو بھی کنز الایمان کے حاشیے میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بیان فرمایا ہے۔ ان 4 پرندے کو اللہ کے نام پر ذبح کیا، ان کے سارے گوشت کو ملا دیا، کوے کا کبوتر کے ساتھ، کبوتر کا مور کے ساتھ، مور کا بطخ کے ساتھ، 4 پرندوں کے گوشت کو ملا دیا۔ ملانے کے بعد سب میں تھوڑا تھوڑا لے کر 4 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جب رکھ دیا اللہ فرماتا ہے ثم ادعهن يأتينك سعيا، پھر وہ دوڑتے ہوئے تیرے قریب آئے کہ گویا ان کو پکار۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی، اے پرندوں میری بارگاہ تک آ جاؤ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ان کے گوشت کو تو ملا کر پہاڑوں پر رکھ دیا، مگر ان کی گردنوں کو، ان کی ڈوک کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا۔ جب آواز دی میری بارگاہ کے قریب آ جاؤ، سارے پرندے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کی بارگاہ تک آ گئے اور اپنے سروں سے مل گئے، اپنے سروں سے مل گئے۔ ابراہیم نے گواہی دی، مولا تو نے سچ کہا، مولا تو نے سچ کا دکھایا، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی علی کل شیء قدیر ہے۔ میں نے دیکھ لیا تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے، میں نے دیکھ لیا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو سنو، ابراہیم کے بلانے پر جب مردہ پرندہ بات سن سکتا ہے تو ہمارے بلانے پر جو زندہ ہے وہ سید سردار پیر ہماری باتوں کو نہ سنیں گے، ضرور سنیں گے۔ جب بھی پکارو نام سردار پکارو، اور یاد رکھو پیارو،
ان کی دو صفتیں کیا ہے؟ دو صفتیں، ایک تو نام ہے سردار اور ایک ہے سید۔ سید کا معنی سردار۔ یہ تو سونے پر سہاگا ہو گیا۔ سہاگا جانتے ہو؟ ارے بولو یار، آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ سونے پر سہاگا، سہاگا ایک پاؤڈر آتا ہے، کسی سونی سے پوچھنا، ایک پاؤڈر کا نام سہاگا ہے۔ وہ سہاگا اگر سونے پر رکھا جائے تو سونا پگھل جاتا ہے، یعنی اس کا پاور سونے سے زیادہ۔ تو ایک ہے سید جس کا معنی سردار، نام ہے سردار، یہ تو دو اکٹھا ہو گئے، گویا یہ مستانہ کا سردار ہے، انشاءاللہ قیامت میں بھی سردار، ایسا سردار جو کل قیامت کے دن گناہگاروں کو خدا کی بارگاہ سے بخشوانے والا سردار نظر آئے گا۔ ایسا سردار ہوگا جس کی سرداری پر ولیوں کا تاجدار غوث اعظم کا ناز کرتا نظر آئے گا۔ ایسا سردار جس کی سرداری پر ہند کا بادشاہ غریب نواز ناز کرتا نظر آئے گا۔ رات کو یہ ایسا سردار ہے واللہ قیامت کے دن کملی والا بھی جس پر ناز کرتا نظر آئے گا۔ تو ان کے دامن کو تھام لو، ان کی پناہ مانگ لو، اس لیے کہ ان کی پناہ میں قیامت میں ہماری پناہ ہے، ان کی پناہ میں قیامت میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آج ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کل جب ان کی اسلام والی ٹرین نکلیں گی، کل جب یہ اسلامی انجن آگے ہوگا تو ہمارا ڈبہ ان سے وابستہ ہونا چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے، دنیا دیکھتی ہے، اور آپ کے میسانے میں تو سرکار کے قریب ٹرین جا رہی ہے۔ آپ ملاحظہ فرماؤ، جب ٹرین جاتی ہے سینکڑوں ڈبے ہوتے ہیں، کسی میں 7، کسی میں 56 یا 55 جتنے ہوتے ہیں، میں نے کبھی گنے نہیں، بس اشارہ کر رہا ہوں۔ انجن سب کو لے کر جاتا ہے اور وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں اس کا منزل مقصود ہوتا ہے، وہاں تک لے جاتا ہے جہاں اس کے جانے کی جگہ ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک ٹرین میں اگر میں سوار ہو گیا، مجھے یہاں سے احمد آباد جانا ہے، میں کسی بھی ڈبے میں سفر کر سکتا ہوں اگر اس کا ٹکٹ ہے تو۔ جیسے ہی میں نے ٹکٹ کٹوایا اور اس میں سفر یافتہ ہوا، سوار ہو گیا، جیسے ہی ٹرین اپنی منزل احمد آباد کھڑی ہو گئی، مجھے اشارہ مل گیا، اعلان ہو گیا، کسی اور نے اشارہ کر دیا، حضرت آپ کا اسٹیشن آ گیا، فوراً میں اپنی منزل پر اتر جاؤں گا۔ کیا پتا چلا؟ یہ ٹکٹ کیا ہے؟ یہ ایمان ہمارا ٹکٹ ہے، یہ ایمان ہمارا ٹکٹ ہے، یہ ڈبہ اسلام ہے۔ اسلام کے ڈبے میں ایمان کا ٹکٹ لے کر سوار ہو جاؤ، اور اسے پار کرانے والا، ایمان کو سلامت بچا کر لے جانے والا یہ سردار پیر کی ذات اے انجن تمہیں اپنے منزل تک لے جائے گا۔ ہماری منزل کہاں؟ آخرت۔ ہماری منزل کہاں؟ کل قیامت کا میدان، وہاں تک ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا، جسے قرآن بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انجن سیدھا چلتا ہے۔ آگے قرآن شاہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مطلب یہ کہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام یافتہ جماعت قرآن کہہ رہی ہے ولیوں کی جماعت، ان کی جماعت، راستہ ان کا کیسا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب راستہ ان کا ہے جن پر مولا تیرا انعام ہوا، نہ ان کا جو خائب و خاسر ہوا۔ مولا ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اب سوار ہو جاؤ، اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ میں تو ایمان کی کمی ہے، اپنے آپ کو کبھی کمزور تصور نہ کریں۔ انسان کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ پلان کس نے بنایا؟ انسان نے۔ آج میں یہ کہوں کہ میری طاقت نہیں تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اگر میں بھی کوشش کروں تو ایک آسا رہتی ہے کہ میں آج نہیں تو کل سے ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا۔
یہ ہماری بھول ہے کہ بائک مجھے نہیں آتا ہے، لیکن کوشش کر کے تو دیکھ. یہ نہ سمجھنا کہ میں تو ایسا ہوں کل کیا کروں گا. ارے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، شریعت پر چلو، نماز کی پابندی بجاؤ اور ان کے دربار سے محبت کرو. یاد رکھنا جب ان کے ڈبے میں جب تم سوار ہو گئے، اگر ڈگمگائے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور ولی آ جائے گا تو ہمارے ہاتھوں کو تھامتا نظر آئے گا. اگر کوئی غوث اعظم کے ڈبے میں سوار ہے تو سمجھ لو غریب نواز آ کر اسے تھام لے گا. اگر کوئی غریب نواز کے ڈبے میں سوار ہے تو میرا داتا آ کر اسے تھام لے گا. اگر کوئی سردار احمد کے ڈبے میں سوار ہے تو کوئی شاہ عالم آ کر اسے تھام لے گا. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان سے لا لگا، تیری کشتی پار ہوتی نظر آئے گی. نیا یہ دلانے والے ہیں، کامیابی یہ دینے والے ہیں. ان کے دامن سے چپک جاؤ. جب تک نسبت رکھو گے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو گئے. خیر البشر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام. خیر البشر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام. عرش شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، عرش بری تک چرچا تیرا. شمس و قمر ہے صدقہ تیرا. اے ماہ کامل حسن تمام، خیر بشر بر لاکھوں سلام سلام. خیر البشر بر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام بر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام. خیر البشر بر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدارين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکل حل کر شہی مشکل کسا کے واسطے، کربلائی غد شہید کربلا کے واسطے. قادری کا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. چشتی کر چشتی رکھ چشتیوں میں اٹھا ہند کے راجہ میرے خواجہ پیا کے واسطے. ایک ہم ہی کیا سارے مومنوں کو بخش دے. مرشد برحق میرے مدنی میاں کے واسطے، مرشد برحق میرے مدنی میاں کے واسطے، مرشد برحق میرے مدنی میاں کے واسطے. اے پاک پروردگار شہنشاہ مستانہ کی برگاہ میں ہم حاضر آئے. مولا تعالی ہم نے جو کچھ سنایا عوام نے سنا، اگر کہیں سننے سنانے میں بھول ہوئی ہو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اس پر سب سے پہلے ہمیں بعد وہ تمام کو اصلاح کی توفیق عطا فرما. مولا تعالی ہم تیری بارگاہ میں سردار پیر کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کر رہے ہیں. مولا تعالی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھ لے. مولا بے روزگار کو روزی عطا فرما دے، بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے. وہ بچیاں جو شادی سے پریشان ہیں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ رشتہ عطا فرما دے. میری ماں اور بہنیں مولا تعالیٰ انہیں سارے سنیوں کو نماز پنجگانہ کی عادی بنا دے. مولا ہر نماز کو شریعت سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ اسلامی لباس کی تمام کو توفیق عطا فرما. تمام کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت عطا فرما، زبانوں پر درود پاک کے نغمے عطا فرما. جس نے مولا آج اس جلسے کو سجایا، کام دھیرہ میں قدم حصہ لیا سخن مولا تعالیٰ ان تمام پر اپنے رحمت و نور کی بارش عطا فرما. مولا تعالیٰ یہاں کھانا پکایا گیا، حاضر خانہ ہے مولا تعالیٰ.
مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کھانے والوں کی ایمان کی حفاظت عطا فرما، جس نے مولا اس نیاز کو پیش کیا ہے مولا تعالیٰ اس کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما، مولا تعالیٰ اس نیاز میں بھی برکت عطا فرما، سردار کی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے مولا تعالیٰ تمام سنیت کا بول بالا عطا فرما، اسلام کے ماننے والوں کا بول بالا عطا فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا سرکار کی وسیلہ جلیلہ سے انہیں جرم سے چھٹکارا عطا فرما، مولا تعالیٰ تمام پر اپنا فضل خاص عطا فرما، یہاں کے باشندوں پر آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دے، تکلیفوں کو دور فرما دے، ہر سنی کے مشکل راستوں کو آسان فرما دے، ہر ایک کی نیا کو پال لگا دے، اہدنا الصراط المستقیم پر چل کر زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرما، جان مال عزت و آبرو بالخصوص ایمان کی سلامتی عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔